ایک چیز ہوتی ہے بیوٹی. کیا ہوتی ہے؟ جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں سندرتا. ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں وشیشتا. میں صحیح کر رہا ہوں؟ ٹرانسلیشن صحیح ہے نا؟ ایک چیز ہوتی ہے ریالٹی یعنی واستوکتا. واستوکتا کیا کہتے ہیں؟ واستو. ہندی میں واستوکتا کہتے ہیں. اردو میں کہا جائے تو ایک ہے خوبصورتی، ایک ہے خصوصیت اور ایک ہے حقیقت. بیوٹی، کوالٹی اینڈ ریالٹی. یہ تینوں ایک نہیں ہے، تینوں میں انیک انتر ہے، بڑا فرق ہے. مانو منشیہ کے اندر یہ تینوں گردش کرتی رہتی. کچھ لوگ بیوٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کچھ کوالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کچھ ریالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان تینوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بیوٹی ہیز ویری شارٹ پیریڈ. سب سے کم سمے بیوٹی کا ہے، کوالٹی کا ٹائم اس سے زیادہ ہے. اور جو چیز کبھی ختم نہیں ہوتی وہ ریالٹی ہے. کیا ہے؟ ریالٹی. جو واستو ریالٹی. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، اداہرن، جیسے گلاب کا پھول ہے، کتنا سندر لگتا ہے نا، انیک سندر. اللہ نے کتنا خوبصورت اسے بنایا. یہ اس کی سندرتا ہے، وشیشتا نہیں. ایسی سندرتا جو دوسرے پشپوں میں، پھولوں میں نہیں دکھتی. جب آپ نے اسے ناک سے لگایا، ایک بھینی بھینی اچھی سگندھ اس میں سے ملی. اسپیشل فریگرنس کمنگ آؤٹ فرام دا فلاور. یہ اس کی وشیشتا ہے. کیا ہے؟ یہ کوالٹی. لیکن ایک ہفتے میں وہ سڑ کے گل گیا، مرجھا گیا، مٹی میں مکس ہو گیا. ناؤ اب سگندھ نہیں، درگندھ آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. یہ اس کی واستوکتا ہے، یہ اس کی ریالٹی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. پھول خوبصورت ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، لیکن مہک رہا ہے، گلابی مہک ہے، یہ اس کی خوبی ہے. اور سڑ کے گل گیا، مٹی میں مل گیا، یہ اس کی واستوکتا ہے، یہ اس کی ریالٹی ہے. کہ مٹی سے بنا تھا، مٹی سے نکلا اور مٹی ہی میں چلا گیا. ایسے ہی انسان، منشیہ، گورا ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، انگریز ہو، رنگریز ہو، جیسا بھی ہو، جب وہ بچہ ہوتا ہے نا، چائلڈ لکس ویری کیوٹ. اسے لوگ چومتے ہیں، یہاں بھی چومتے ہیں، یہاں بھی چومتے ہیں، یہاں بھی چومتے ہیں، کیونکہ کیوٹ ہے. لیکن when he grown up، جیسے ہی بڑا ہوا، کیوٹنس گون. اب چومنا تو چھوڑو، اب اسے قریب جانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. بڑا ہو گیا، کیوٹنس گائب، ختم. اب اس کی وشیشتا دیکھی جائے گی. ہو از ہی، ہے کون؟ یہ ڈاکٹر ہے کہ سائنٹسٹ ہے کہ جرنلسٹ ہے کہ پولیٹیشین ہے کہ مفتی ہے کہ علامہ ہے کہ امام ہے کہ بزنس مین ہے، جو بھی ہوگا وہ اس کی کوالٹی ہے، وشیشتا. لیکن 80 سال 90 سال میں وہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈی گڈی اس کی سب گل گئی. یہ اس کی واستوکتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی میں بلایا، اور ایک دن اسی مٹی سے تجھے نکالیں گے. تو آج کی جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ 95% لوگ ایسے ہیں جو صرف بیوٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. سندر سندر گھر ہو تو سندر ہو، کار ہو تو سندر ہو، کمرہ ہو تو سندر ہو، بیوی ہو تو سندر ہو. اور چاہے ایک ہفتے کے بعد پتا چلا ہے اس کو تو بھات بنانا بھی نہیں آتا ہے، آن لائن آرڈر کر کے گھر میں کھانا منگا رہے ہیں. خالی سندرتا دیکھا تھا، وشیشتا نہیں دیکھا تھا. تو جو لوگ بیوٹی دیکھتے ہیں، بیوٹی کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ عام لوگ ہیں. کون لوگ؟ کامن پیپل.
اور جو لوگ کوالٹی دیکھ کے فالو کرتے ہیں وہ خاص لوگ ہیں، اسپیشل پیپل، اور جو لوگ ریالٹی دیکھ کے فالو کرتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف یزید تھا جو تخت کی بیوٹی دیکھ رہا تھا، اور ایک طرف میرا حسین ہے جو ریالٹی دیکھ رہا ہے۔ کلیئر ہو رہی ہے نا؟ تو میاں سوچ سمجھ کے شادی بیاہ بھی کہ کم سے کم تھوڑی بہت تو کوالٹی رہے، ورنہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ تو جو ریالٹی کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی نگاہ کے سامنے صرف ایک چیز رہتی ہے، کچھ ایسا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم کیوں آئے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسند سے راضی کرو گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا تو اپنی پسند سے نہیں، اللہ کو اللہ کی پسند سے راضی کرو۔ جو اپنی پسند سے راضی کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت، اور جو اللہ کو اللہ کی پسند سے راضی کرتے ہیں وہی اہل سنت ہیں، اہل سنت۔ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ آقا حسین کے پاس اتنا پاور تھا، سب کچھ تھا، انہوں نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں نہیں دکھائی؟ یہ پرشن آپ نے بھی کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، کیوں نہیں دکھائی؟ میں آؤں گا ادھر، لیکن میں ذرا اپنے ترتیب سے اپنے طریقے سے ادھر لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی رضا اللہ کی رضا ہے، اور وہی مہان ہے۔ وہ جس سے راضی ہو جائے وہی کام کرنا ہے۔ وہ اپنے نبی سے راضی ہے تو ساری امت مصطفیٰ کو راضی کرنے پہ لگی۔ مصطفیٰ اپنے اہل بیت سے راضی ہے، ساری امت مصطفیٰ کے گھر کے بچوں سے محبت کر رہی ہے۔ تو جس سے خدا راضی ہو جائے اسی کو راضی کرنے میں سب لگے ہیں۔ مگر یہ بیچ میں گڑبڑ کرنے والا جو شیطان ہے نا، سارا کھیل اسی کا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ Devil is an open enemy of all mankind۔ شیطان مانو جات کا کھلا دشمن ہے، اوپن enemy۔ بہکاتا بھی ہے، بڑے بڑوں کو لٹکاتا بھی ہے۔ رمضان شریف میں اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت رمضان میں اگر شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیر لگ جاتی ہے، تب بھی لوگ شیطانی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان قید ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، شیطان قید ہے پھر بھی باہر چائے پی رہے ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ میں نے کہا یہ نفس کرواتا ہے۔ کون؟ نفس کرواتا ہے، وہ اس کا ساتھی، وہ نفس جو ہمارے اندر ہے، نفس امارہ، وہ کرواتا ہے۔ یاد رکھنا شیطان سے بھی زیادہ ڈینجر ہمارا نفس امارہ ہے۔ ہمارا جو اندر کا ایگو ہے نا، وہ شیطان کا ابا ہے، وہ بلکہ شیطان کی اماں ہے، وہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہکا صوفیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت فرید الدین عطار نے فرمایا
کہ جو بندہ اپنے نفس پہ قابو پا جائے وہ بندہ نہیں بندہ نواز ہو جاتا ہے. وہ غریب نہیں غریب نواز ہو جاتا ہے. وہ مرید نہیں اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے. نفس پہ قابو پائے. نفس ہی ہمیں بہکاتا ہے. شیطان تو صرف اس بہکاوے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. جیسے نفس نے اندر سے کہا شراب پی لے, مدھو پی لے, شراب پی لے. یہ کون بولا؟ بولیے. نفس بولا. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اس میں اس کی مدد کرتا ہے. وہ کہتا ہے شراب پینے سے پیٹ صاف رہے گا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا, دماغ تیز چلے گا, نیند بڑی اچھی آئے گی اور ڈائجیشن سسٹم اچھا رہے گا. شیطان کا کام ہے نفس جس چیز سے بہکائے اس کو مدلل اور مبرہن اور ایویڈنس اور پروف کے ساتھ پیش کرنا. یہ شیطان کا کام ہے. لیکن مین محرک شیطان نہیں, نفس ہے. اپنے نفس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں اسے بھوک سے کنٹرول کرو. نفس کو بھوکا رکھو اپنے آپ کو, نفس کنٹرول میں رہے گا. اسے ریاضت سے کنٹرول کرو اور اسے سچی توبہ سے کنٹرول کرو. ایسی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں گے. تیرا نفس تیرے سامنے جھک جائے گا. یہ نفس امارہ ہے, سب سے خطرناک نفس, شیطانی نفس. اس کو صوفیاء کرام نفس کافرہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفس کافرہ یعنی کافر والا نفس جو ہمیشہ ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے. شراب یہی پلواتا ہے, زنا یہی کرواتا ہے, گناہ یہی کرواتا ہے, نماز یہی چھوڑواتا ہے, گالی یہی بکواتا ہے, دھوکہ یہی دلواتا ہے. یہ سارا کام نفس امارہ کرتا ہے. پھر بندے کے من میں خیال آتا ہے بندہ مومن ہے, نفس کافر ہے لیکن بندہ مومن ہے. اب اسی کفر اور ایمان کی کشمکش میں بندہ کبھی کبھی اپنے گناہوں سے نادم ہونے لگتا ہے, شرمندہ ہونے لگتا ہے, اسے لجہ آنے لگتی ہے. اس کا مطلب اب اس کا نفس امارہ نہیں بلکہ ترقی کر کے نفس لوامہ بن گئے. کیا ہو گیا؟ نفس لوامہ. یہ دوسری کیٹیگری ہے. یہ وہ نفس ہے جو گناہ تو ہونے دیتا ہے لیکن گناہ کو گناہ بتا کے کرواتا ہے. یہ جب وہ جیسے ہوتا نا کہ کبھی آپ نے کسی کا دل دکھایا اور بعد میں گھر آئے, ارے یار آج میں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا, مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا, وہ بھی انسان میں بھی انسان, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ جو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے یہ نفس امارہ نہیں ہے, نفس لوامہ ہے. کیا ہے؟ نفس لوامہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے مگر توبہ نہیں کر رہا ہے. بس گناہ کرتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر شرمندہ ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. توجہ زور سے بولو. بہت نعرے والی تقریر سن چکے ہیں, ذرا سنجیدہ بات سنو. اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور جب اسے گناہ سے گھرنا ہو جائے, نفرت ہو جائے تو پھر اس کا نفس ترقی کرتے کرتے نفس لوامہ سے نفس ملہمہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ کی تو قسم قرآن نے کھائی, فلا اقسم بالنفس اللوامہ. اور نفس ملہمہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس ملہمہ یہ نفس مومنہ ہے. مومن کا نفس ہے. کس کا؟ ذرا 5-6 منٹ صبر کرنا ہے آپ کو, پھر آپ کے مطلب کی چیزیں آئیں گی. ہاں توجہ سے. نفس ملہمہ یہ مومنہ ایمان والوں کا نفس ہے. کس کا؟ زور سے بولو. یہ وہ نفس ہے جو گناہ کو مٹا کر, توجہ چاہوں گا, گناہ کو مٹا کر اس پر ثواب کی کھیتی کر دیتا ہے.
نیکیوں کی کھیتی کر دیتا، اور جب بندہ اس نفس کو فالو کرتا ہے تو اس کا نفس ایمان والا بن جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ اب آئیے چوتھا اور بڑا خاص نفس ہے کہ جب بندہ گناہوں کو چھوڑ کر صرف نیکیاں کرتا ہے، صرف نیکیاں کرتا ہے، تو نیکی کرتے 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 اسے گناہوں سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اس کا دل نیکیوں پر سنتشٹ ہو جاتا ہے، نیکیوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا قلب اس کے نفس کی جگہ پر، یعنی نفس ہردے کی جگہ، دل کی جگہ، اور دل نفس کی جگہ بالکل سنتشٹ، سیٹسفائی، مطمئن ہو جاتا ہے۔ گویا ترقی کر کے اس کا نفس نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ زور سے بولو، کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، یعنی سنتشٹ نفس، مطمئن نفس، سیٹسفائی نفس۔ اب اسے گناہ سے صرف نفرت ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے ثواب اور نیکیوں پر اطمینان بھی ہے۔ یہ صالحین کا نفس ہے۔ کس کا؟ زور سے بولو، اللہ والوں کا نفس، صالحین کا نفس، اللہ کے نیک بندوں کا نفس، اور آسان کر دوں تو اغواس و اقطاب کا نفس، ولیوں کا نفس ہے۔ ابھی تو ہم پہلے پلیٹ فارم پہ ٹکے ہوئے ہیں، کوشش کرو دوسرا آوے، تیسرا آوے، چوتھا آ گیا تب تو کمال ہو جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ پانچواں نفس ہے جو نفس، اچھا ایک چیز یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اچھا یہ بتاؤ، سنتشٹی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے یا نفس کی؟ یہ تو دل کی کیفیت۔ کہتے ہیں نا حضرت آج آپ نے ایسا کھانا کھلایا کہ من سنتشٹ ہو گیا، دل مطمئن۔ یہ دل مطمئن ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ لیکن یہاں دل نہیں، نفس مطمئن۔ یعنی جب بندہ اپنے نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے، اس کا مقام اس کا دل بن جاتا ہے۔ اس کا دل دھڑکتا ہے تو صرف نیکیوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے بھی، لوگوں سے بھی دور ہونے لگتا ہے، اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ وہ ہر کام رضا مولا کے لیے کرتا ہے۔ اس کھانا کھائے گا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ تو کہے گا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ شریر میں طاقت آوے تو اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ ہر کام رضا کے لیے، شادی بھی اللہ کی رضا۔ کسی نے پوچھا بھائی صاحب شادی کیوں کر رہا؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے نفس پہ قابو پا سکوں اور اپنے آپ کو گناہ سے روک سکوں۔ یعنی ہر کام، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر کام، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اس کا صرف رضا مولا، رضا مولا میں گزرتا۔ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئن اب اللہ کی طرف راضی ہوتے ہوئے آ جا۔ اسے اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، آ جا، آ جا میرے پاس، آ جا۔ اس نفس میں بندہ طالب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے، اللہ اس کی چاہت ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، last but not the least، اب یہاں سے مجھے سیدھے کربلا جانا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، رضا مولا کے لیے مدینہ چھوڑ دیا، رضا مولا کے لیے مکہ چھوڑ دیا، رضا مولا کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ یزید تخت پہ بیٹھا تو رضا مولا کے لیے اپنے پریوار سہت دشت کربلا میں پہنچ گیا۔ تو پھر وہ وقت بھی آتا کہ اس کا نفس ترقی کر کے نفس راضیہ سے نفس مرضیہ بن جاتا ہے۔ راضیۃ مرضیہ،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مرضیہ، نفس مرضیہ سمجھے؟ میں سمجھا رہا ہوں، ذرا یہ نہ سمجھو بھاری بھاری بات ہے، توجہ سے سنو سب کیچ ہو جائے گا. نفس مرضیہ اور نفس راضیہ میں فرق یہ ہے، انتر، نفس راضیہ میں بندہ چاہتا ہے، اللہ چاہت ہے. نفس مرضیہ میں الٹا ہو جاتا ہے، بندہ چاہت بن جاتا ہے، مولا طالب ہو جاتا ہے. مطلب جب بندہ سب کچھ اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیتا ہے تو آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، جب تو نے میری رضا میں، توجہ رہے، میری رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیا تو بس اب میں تجھے مقام رضا کے منبر پہ بٹھاتا ہوں. اب وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اب وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے مقام رضا. کیا ہے یہ؟ بہت نازک مقام ہے. اولیاء صدیقین کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. ان اولیاء اللہ کو جن کو اللہ کی طرف سے سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ تم یہاں کے قطب ہوگے، تم وہاں کے غوث ہوگے، تم وہاں کے ابدال ہوگے، تم وہاں کے اوتاد ہوگے، تم رجبہ ہوگے، تم نقبہ ہوگے، تم نجبہ ہوگے، تم اس علاقے کے سالک ہوگے. یہ پورٹ فولیوز اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. اولیاء صدیقین، ان میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، خواجہ غریب نواز ہے، مخدوم سمنانی ہے، غوث بنگالہ ہے، حضرت شاہ جلال یمنی ہے، شاہ جلال تبریزی ہیں. یہ اللہ والے لوگ ہیں. بڑے بڑے سورما بھی کبھی کبھی ایسا آیا ہے کہ اس مقام پہ ان کا قدم لڑکھڑا گیا. بڑا نازک مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اتنا نازک مقام ہے، قدم لڑکھڑا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مقام میں کی شرط یہ ہے، ترک الاختیار بعد القضاء. یہ اس کی شرط ہے کہ اپنے پاور کو، توجہ چاہوں گا، اپنے پاور کو کنٹرول کر کے روکنا اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دینا. بہت نازک مقام. حضرت فرید الدین عطار نے فرمایا، ترک الاختیار بمر القضاء، یعنی جو امر الہی سے جو ہو رہا ہے اس ہونے کی کڑواہٹ کو، اللہ کرے سمجھ جائے آپ، اس کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا ہے لیکن کرامت نہیں دکھانا ہے. کچھ پلے پڑ رہا ہے. یہ ہے مقام رضا. حضرت خواجہ غلام غوث گوالیار سلسلے شتاریہ کی عظیم بزرگ، آپ کا منصب بھی مقام رضا تھا. راجہ سندھیا گوالیار، گوالیار کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے، تاریخی شہر ہے. ایک مرتبہ وہاں سے چلے سفر پہ اپنے فیملی سہت، راجہ نے بھی بڑے انعام و اکرام سے روانہ کیا. اور جب گوالیار کی سندھیا ریاست ختم ہو گئی تو وہ اکیلے اپنے پریوار سہت آگے بڑھے. ان کے ساتھ ان کی بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ہیں. ایک 6 ماہ کی ان کی نواسی بھی ہے. توجہ چاہوں گا، کئے ماہ کی؟ ماہ سمجھے مہینہ، 6 ماش کیا کہتے ہیں آپ؟ 6 مہینے کی، 6 مہینے کی، 6 مہینے 6 سال کی، سوری 6 سال کی ان کی نواسی ہے. 6 سال کی، 6 بورش کی. وہ بھی اسی قافلے میں سفر چل رہا تھا کہ اچانک 500 کی تعداد میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. خواجہ غلام غوث گوالیار رحمت اللہ علیہ کے قافلے پر کس نے ڈاکہ مارا؟ ارے اب تو آپ کے مطلب کی چیز آ گئی یار، بھاری بھاری چیز گئی، اب تو بولو. کس نے ڈاکہ مارا؟ ڈاکوؤں نے مارا.
حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار نے کہا بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے لے لو، میں سب دے رہا ہوں، میں کہاں اپنے لیے کچھ رکھتا ہوں، سب تو اللہ کی رضا پہ۔ ڈاکوؤں کے سامنے سارا مال و زر رکھ دیا۔ ایک ڈاکو ڈکیت ایسا تھا جس کی نظر حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار ان کی 6 سال کی بچی جو نواسی تھی اس کی کان کی بالی پہ پڑی، سونے کی بالی وہ پہنے ہوئے تھے۔ ابھی تک تو ان کا مقام رضا بالکل مستقیم ہے، کرامت نہیں دکھا رہے، سب کچھ پیش کر رہے ہیں، یہ چاہیے یہ بھی لے لو، 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 کچھ منع نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی 6 برس کی 6 سال کی نواسی کے کان کی بالی کو کھینچا اور کھینچتے ہی خون کا پھوارا نکلا، نواسی نے نانا سے کہا نانا بچا لو، خون لت پت، لباس خون سے لت پت۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار کو برداشت نہ ہوا۔ مریخ ایک ستارہ ہے جو بالکل سریا پہ ہوتا ہے، آخری آسمان پہ چمکتا ہے، اس ستارے کو حکم دیا اے مریخ آ جا اور جتنے بھی ڈاکو ہیں سب کے سروں کو قلم کر دے۔ مریخ آسمان سے آیا، اس نے سارے ڈاکوؤں کو قلم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ندا آئی، اے غلام غوث یہ تو نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے ان کی جان لے لی؟ کہا حضور اے اللہ میری نواسی بلک رہی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کرامت دکھا دی، میں اس کے کان سے ابلتا ہوا خون کا پھوارا برداشت نہ کر سکا، میں نے کرامت دکھا دی۔ اس نے کہا نانا مدد، نانا مدد، میں نے کرامت دکھا دی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہا تو نے ان کو مارا کہ یہ سمجھ کے وہ ڈاکو ہیں، بندے تو میرے ہی تھے نا، میں انہیں بھی تو کھلاتا ہوں، میں ان کا بھی تو رزاق ہوں، میں ان کا بھی تو مولا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام غوث گوالیار نے معافی مانگی، توبہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے حسین تیرے مقام رضا کو سلام، تیرے مقام مرضیہ کو سلام۔ ایسا برداشت کیا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس پر صبر کر رہے ہیں حسین۔ جب یزیدی کتوں کی ان کی تلواریں سیدوں کے خون کی پیاسی تھی تو حسین نے اف نہ کیا، کہا تجھے خون چاہیے لے میں عباس کو دے رہا ہوں، اور خون چاہیے لے میں قاسم بن حسن کو دے رہا ہوں، اور خون چاہیے لے میں علی اکبر کو دے رہا ہوں، اور خون چاہیے لے میں اونو محمد کو دے رہا ہوں، اور خون چاہیے لے میں اپنے لخت جگر علی اصغر کو دے رہا ہوں۔ اے حسین تیری استقامت کو سلام، تیرے مقام رضا کو سلام۔ آپ نے کرامت نہیں دکھائی اور نہ دکھا کے بتا دیا کہ حسین ہونا اور ہے، غلام حسین ہونا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، مقام امام حسین، امام شہید اعظم، حضور سنسائے خطابت۔ خدا کی قسم اگر آقا حسین چاہتے کیا صرف سوچ لیتے، ایج کرو یار بیداری میں، صرف آسمان کی طرف اگر حسین دیکھ لیتے ایسی بارش ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے رضا کا دامن نہ چھوڑا۔ اگر اپنے دادا علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں مولا حسین کاٹ دیتے، خدا کی قسم پورا کربلا ایسا ابلتا پانی وہاں سے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا سیلاب آ جاتا۔ ارے حسین تو حسین، توجہ چاہوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اگر جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی اگر دامن عباس کو تھامنے کے بجائے
اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو اگر نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات خیمے میں آ جاتی، مگر حسین نے دامن رضا کو نہ چھوڑا، مقام رضا پر اپنے قدم کو لڑکھڑانے نہ دیا۔ خدا کی قسم یہی راز تھا۔ حضرت امام حسین آپ دیکھیں نا، آقا حسین کو کسی نے زمین پہ کربلا میں نہیں بٹھایا، سب جانتے ہیں، دن بھر وہ کسی نہ کسی کے گود میں رہتے تھے۔ حضرت علی اصغر کبھی اپنے بابا حسین کی گود میں، کبھی عابد بیمار کی گود میں، کبھی جناب ام کلثوم کی گود میں، کبھی حضرت سکینہ کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، کبھی ام الاعلیٰ کی گود میں، کبھی حضرت شہربانو کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں۔ اور جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھا جاتا تھا جس پر علی اصغر کو لٹا دیتے تھے۔ کسی نے ننھے علی اصغر، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو کربلا کے تپتے ہوئے ریت میں بٹھایا نہیں۔ ارے اگر بٹھا دیتے، میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر علی اصغر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر اپنے بابا حسین کے سوکھے ہونٹوں اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے کہیں اگر اپنی ایڑی کو کہیں کربلا کے رن میں اگر رگڑ دیتے تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، عظمت اہل بیت، حضور تاج العلماء۔ کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی۔ زور سے بولو، کیا دکھائی؟ کیوں؟ کیونکہ استقامت کی شان یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، میرا حسین سب پہ بھاری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، مقام رضا کی کیفیت کو محسوس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ تصور کریں کہ حسین کمزور تھے، معاذ اللہ اس لیے ایسا نہیں کیا۔ ارے حسین نے مہلت دی تھی۔ کل آپ نے حضور غازی ملت سے سنا ہے نا کہ امام حسین نے تاخیر کی تھی۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ تاخیری موقع دیا تھا، مہلت دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں صرف مومن نہیں، میں دین ہوں، میرا قتل ہو گیا تو قتل دین ہو جائے گا اور اس کے بعد مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حسین مہلت دے رہے تھے۔ ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھو، ابن جریر طبری کے اتہاس کو پڑھ کے دیکھو، ابن ہشام کو پڑھو، مقتل کو پڑھو، مشہد کو پڑھو، البنایہ والنہایہ پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو۔ جن لوگوں نے مارکے کربلا پہ قلم چلایا ہے ان سارے اتہاس کاروں کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کیا پاور تھا حسین کا۔ آقا حسین، اللہ اکبر، مولا حسین جب دشت کربلا کی طرف بڑھے، جب سب کچھ لٹ چکا تھا، اور محمد بھی نہیں، علی اکبر کی جوانی بھی نہیں تھی، قاسم بن حسن کا لاشا خون میں نہا چکا تھا، عباس کے بازو کٹ چکے تھے، کچھ بچا نہ تھا۔ کہیں حسین کو لوگ کمزور نہ سمجھیں، کہیں اسے کمزور ناتوا نہ سمجھیں۔ شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نائب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولا حسین نے اپنی بہن جناب زینب کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کے اشارہ کیا کہ بہن اب ان میں گہنے نہیں، زیور نہیں، کوفیوں اور شامیوں کی زنجیریں لگنے والی ہیں۔ جناب زینب نے اپنے بھیا آقا حسین کی گردن کو چوما اور کہا، اے بھیا، یہ وہی گردن ہے جسے نانا جان علیہ السلام چوما کرتے تھے، اب اس پر شبر کا خنجر چلنے والا ہے۔
اس کے بعد ایک طائرانہ نظر اپنے خیمے کی طرف ڈالی، اپنی بیویوں سے کہا اے بیویوں اپنا حق مجھے معاف کرو، میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تم کہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے طلاق نہ دی ہے تو تم لوگ کبھی شادی نہیں کرو گی میری شہادت کے بعد، اس لیے اگر کہو تو میں طلاق دے دوں تاکہ تم سب اپنا اپنا گھر بسا لو۔ ارے سید پور والوں ان سیدانیوں کا جملہ سنو، مارکہ کربلا کا مورخ لکھتا ہے کہ شہر بانو ہوں یا ام لیلہ ام رباب ہوں، آگے بڑھ کے کہتی ہیں آقا حسین ہمیں آپ سے طلاق نہیں چاہیے، ارے کسی کی بیوی بننے سے اچھا آپ کی بیوہ بن کے جینے میں ہے۔ کیسا ایثار تھا، کیسی تڑپ تھی، کیسی چاہت تھی۔ حسین کو اب کرامت تو دکھانا تھا، اب تو دکھانا تھا۔ شہزادے گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ اپنے دلدل پہ بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھ کے ابن سعد کی طرف کہتے ہیں، کون ابن سعد؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول اشرے مبشرہ، فاتح قادسیہ۔ ارے وہ سعد ابن ابی وقاص کہ غزوہ احد میں جب مسلمان ایک لمحے کے لیے پسپا ہوئے اور سعد کو لگا کہ کہیں حضور کے سینے پہ کوئی تیر نہ آ جائے، جناب سعد حضور کے آگے آ گئے اور تیر چلانے لگے کافروں پر۔ پیچھے سے حضور تیر دیتے جا رہے ہیں، سعد چلاتے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے سعد کیا تجھے نہیں معلوم اللہ نے میرے آگے کھڑے ہونے کو منع کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور تو میرے آگے ہے؟ تو سعد کا عشق بھرا جواب سنو، عرض کرتے ہیں آپ پر میرے ماں باپ قربان، جب مجھے لگتا ہے کہ تیر ادھر سے آئے گا تو میں دان ہاتھ پہ چلا جاتا ہوں، جب لگتا ہے کہ بام ہاتھ سے آئے گا تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، جب لگتا ہے پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی بدبخت آپ کے سینے علم نشرح کو لہو لہان نہ کر دے تو میں حد ادب بھول کر آپ کے آگے آ جاتا ہوں، آپ مجھے معاف کرے۔ اتنا سننا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، جناب رسول تیر دیتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے سعد تو مجھے بچانے کے لیے آگے آ گیا ہے۔ سن ساری دنیا اپنے ماں باپ مجھ پہ قربان کرتی ہے، مگر اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، فدا کا ابی و امی یا سعد، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ وہ صحابی رسول اللہ اکبر، اتنے نیک انسان کا اتنا گھٹیا بیٹا، اتنا گھٹیا بیٹا۔ باپ وہ تھا جس نے نبی کو بچانے کے لیے کافروں پہ پہلا تیر مارا تھا، اور بیٹا وہ جس نے رائے کی گورنری پانے کے لیے نبی زادوں پر پہلا تیر چلایا تھا۔ امام حسین نے یہ واقعہ عمرو بن سعد وہ اس کو یاد دلایا ابن سعد کو، اے ابن سعد یاد کر میں نبی کا نواسا ہوں، جس نبی کو بچانے کے لیے تیرے بابا اپنی چھاتی آگے کر دیتے تھے، میں ابھی بھی تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ کتنے کریم ہیں حسین، کتنے رحیم ہیں حسین، کتنے پیارے ہیں حسین۔ امام حسین کہہ رہے اے ابن سعد تو ابھی توبہ کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا۔ وہ نہ مانا، رے کی
جو رے اس زمانے میں رے کہتے تھے، آج کے زمانے میں وہ تہران ہے جو ایران کا کیپٹل ہے، وہاں کا گورنر بننے کا خواب ابن مرجانہ نے اسے سکھا دیا تھا، دکھا دیا تھا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے اتہاس مجھے کمزور نہ سمجھے، میں علی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ، نبی علی کا خون ہے، ماں نے دودھ پلایا ہے اگر کسی کو تو ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین تین کر کے چار چار کر کے شیر خدا کا بیٹا تجھے تحت دیکھ کرے گا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے، ابن ہشام وغیرہ نے آتے رہے ایک ایک دو دو کر کے، مگر کوئی حسین کی تلوار کی تاب نہ لا سکا۔ شیر خدا کے بیٹے کی تلوار چلی، 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، اتنی طاقت کہ تلوار چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کی بجلی، پوری بجلی امام حسین کی تلوار میں سما گئی ہو۔ جب چاروں طرف سے ایک ایک کر کے امام حسین مارنے لگے تو ابن سعد نے شور مچایا، اے فوجیوں، ایک ایک کر کے اگر لڑو گے تو پوری سینہ حسین ختم کر دیں گے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اتہاس کاروں نے لکھا کہ پھر حسین نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، آگے بڑھے، میمنہ کی طرف حسین بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، گردنیں ایسا کٹ رہی تھی جیسے لگے کسی سبزی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو، جیسے لگے کسی قصائی منڈی میں جانوروں کی گردنیں ماری جا رہی ہو۔ ایسا تلوار چل رہی تھی جیسے لگے کہ کسی تالاب کے سطح آب میں کوئی لمبی مچھلی تیر رہی ہو۔ تلوار اس طرح سے چل رہی تھی کہ پورا کا پورا لشکری نظام درہم برہم۔ کہنے والے نے لکھا کہ تنہا حسین گردنیں کاٹتے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کی تلوار میں آدم کی صفوت، نوح کا شکر، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا ذبح و ایثار، داؤد کی قوت، موسیٰ کا تکلم، عیسیٰ کی روحانیت بازو حسین میں آ گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینے والے نے حسین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شاہ کربلا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر حسین کے دائیں بائیں آ گئے ہوں اور کہہ رہے ہوں بیٹا حسین تو اکیلا نہیں ہے۔ وہ تلوار جسے 3 دن کی پیاس نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے بازو نہ روک سکے چلتی رہی، وہ تلوار جسے قاسم بن حسن کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے اہل بیت کا لٹا کنبہ نہ روک سکا چلتی رہی، وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک سکا چلتی رہی، وہ تلوار جسے اہل بیت کی بلکتی ہوئی پیاس نہ روک سکی چلتی رہی۔ اچانک وہ تلوار رک گئی جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی۔ 70 یا 72 تیر مولا حسین نے اپنے سینے پہ لیے، سجدے شکر میں چلے گئے حسین، بدبخت نے حسین کے گلے کو کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا دیکھ کیسے لوگ تھے، خط لکھ کے بلایا تھا حسین کو، اور پھر خوف و ہراس کے مارے حسینی ہی کے جان کے دشمن بن گئے۔ نیزے پر حسین کے سر کو بلند کیا، یہ حسین کی سر بلندی کا علم تھا جسے حسینی لے کے آج بھی چلتا ہے۔ جلوس نکلا، ملکہ
جناب سیدہ کائنات کی بیٹی زینب، ان کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا. کس شان کی سواری پہ بیٹھ کے آئی تھی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ جناب زینب کو بیٹھا دیا گیا. حضرت عابد بیمار کو بھی اس پہ بیٹھایا گیا. کوفہ والے سینہ پیٹ رہے تھے، ڈول نگاڑے بجا رہے تھے، یا حسینہ واہ حسینہ کر رہے تھے. ادھر جناب زینب کا جلال اپنی انتہا پہ تھا. انہوں نے دعائے ہلاکت دیا. کوفیوں سے کہا بدبختو، ناہنجارو، میرے بھائی اور بچوں کے قاتلوں، اب رونے سے کیا ملے گا، اب سینہ پیٹنے سے کیا ملے گا. جا، علی کی بیٹی زینب تجھے یہ بددعا دیتی ہے کہ صبح قیامت تک تم اور تمہاری قوم چاہے جہاں رہے سینہ پیٹتی رہے گی، مگر حسین ان کو ملنے والے نہیں. ارے تکبیر، ارے رسالت، ذکر امام حسین، جو تاج العلامہ. آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ مابعد کربلا بہت کم بیان ہو پاتا ہے. ایک سحر انگیز خطاب کیا حضرت زینب نے. پوری کوفہ کی زمین ہل گئی. کوفہ سے جب قافلہ آگے بڑھا تو ایک راستے میں چرچ آیا، ایک گرجا گھر آیا. اس گرجا گھر کا جو پادری تھا پکا عیسائی تھا. باہر نکلا، اس کی آنکھیں اشک بار تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے، کس کا قافلہ ہے، اور یہ سروں پہ کن کے سر لٹکے ہیں. کہا یہ علی کے بیٹے محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین کا سر ہے، جس نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف. ہم نے سزا کے طور پہ اس کا سر کاٹ دیا. اتنا سننا تھا وہ پادری ہل گیا، چیخنے لگا. کہا یار تم لوگ تو عجیب قوم ہو. پادری ہے، کرسچن ہے، بٹ واٹ ہی واز سیئنگ، عجیب قوم، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے. مجھے دیکھو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت ہوں. اپنے کو کہا اس نے 1 2 3 4 70 70ویں پشت ہوں. آج بھی یہودی اور عیسائی میری عزت کرتے ہیں، جبکہ میرے 70 ابا کے بعد داؤد علیہ السلام. آج بھی میری 10 بوسی قدم بوسی ہوتی ہے. اور تم اتنے بدبخت، نبی کے دل کے چین ان کے حسین کو قتل کر کے نوکے نیزہ پہ ان کا سر بلند کر رہا. کہ باغی کی یہی سزا ہے، ہم نے بغاوت کی سزا دی ہے. وہ پادری، اس نے کیونکہ اپنی کتاب میں توریت اور انجیل میں حضور کی شان پڑھی تھی اور مارکے کربلا کی داستان کے کچھ اشارے بھی اس نے پڑھے تھے. اس نے ان بدبختوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تم ایک دن اس سر کو ہمارے پاس رکھو گے؟ میں تم سب کو کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، پورے 1 دن رکھوں گا، بس 1 دن کے لیے یہ سر ہمیں دے دو. کہا اسے نہیں ملے گا، کچھ پیسے دو تب دیں گے. روایت میں چاہے سنی روایت پڑھو چاہے شیعہ، سب میں 500 دینار لیا، 500 سونے کے سکے. اس پادری نے ایک ہی جھٹکے میں سونے کے سکے دیے اور سر حسین کو لے کے آ گیا. ساتھ میں جناب زینب، حضرت عابد بیمار سجاد زین العابدین اور جتنے لٹے پٹے لوگ تھے سب کو لے کے گھر میں آیا. سب کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا. اس پادری کی بیوی جو تھی وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی. اس نے سیدانیوں کی بڑی خدمت کی، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنایا. اس کے بعد سب کو ناز و نعم سے رکھا. بعد میں رات کا جب دوسرا پہر شروع ہوا، جب سب سو گئے، سارے شامی سپاہی، کوفی سپاہی سب سو گئے،
رات کے لگ بھگ 11-12 بجے کے آس پاس وہ پادری اپنے خاص حجرے میں گیا جہاں اس نے سر حسین کو رکھا تھا. اس نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پورا حسین کا پورا بال، وہ عنبری زلفیں جنہیں سونگ سونگ کے نبی کہتے تھے یہ حیدان ریحانہ ہے، یہ حسن حسین کی خوشبو نہیں جنت کی خوشبو، اس میں الجھے ہوئے ہیں کربلا کی مٹی سے لت پت. یہاں سے خون بہ رہا ہے، یہاں سے خون بہ رہا ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، پورا چہرے کا جغرافیہ بدلا ہے. چیخ نکل گئی اس پادری کی. اس نے تو پانی منگایا صاف ستھرا، اسے عنبر اور کافور اس میں ڈالا، بہترین خوشبو اس کے اندر ڈالی، پھر قیمتی کپڑوں سے پانی کو گار گار کے رخ پاک حسین کو دھو رہا تھا. پیارے حسین کے سر چہرے پاک کو صاف کر رہا تھا، صاف کر رہا تھا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، بال کو چمکا رہا تھا، چہرے کو چمکا رہا تھا. جب سب ہو گیا تو حسین کی آنکھوں میں سرما بھیجنے لگا، پھر حسین کی پیشانی مبارک کو چوما اور اسی کیفیت میں اسے ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی. سویا تو خواب میں رسول دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ سر جہاں حسین کا سر رکھا وہاں سے ایک نور نکل رہا، وہ نور سیدھا رخ پاک مصطفیٰ آپ کی پیشانی تک جا رہا ہے. نبی کی آقا مسکرا کے اس پادری کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پادری تجھ سے کروڑ، تو تو ان بدبخت کلمہ پڑھنے والوں سے کئی گنا بہتر نکلا. انہوں نے میرے حسین کو 3 دن پیاسا رکھا، ان ظالموں نے میرے حسین کو اس کے بچوں کو قتل کر دیا، مگر تو نے میرے حسین کی عزت کی، تو نے اسے نکھارا ہے، چہرے کو سوارا، پیار سے دیکھا. میں تجھے بشارت دیتا ہوں اے پادری، چہرہ حسین کے تقدس کی قسم، جہاں میرے صحابہ ہوں گے جنت میں وہاں تو بھی میرے ساتھ ہوگا. صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی اس نے سر حسین کو دیکھتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. نقشہ بدل چکا تھا، کیفیت چینج ہو چکی تھی. اب وہ پادری نہ رہا، اب تو وہ مسلمان ہے، حسین کو دیکھنے والا جنتی. اے آقا حسین، آپ کی استقامت کو سلام. گردن دے کے بھی آپ اتنے شکتیشالی، اتنے مہان، اتنے طاقتور کہ اگر زخمی چہرہ کوئی غیر مسلم بھی پیار سے دیکھ لے تو کوثر و سلسبیل کا حقدار بن جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، امام شہید اعظم، حضور تاج العلم. جب حسین سے محبت کرنے والا پادری ایسا ہو سکتا ہے تو قادری کیسا ہو؟ جس نے غوث و خواجہ کی زمین پر اپنے آپ کو بالکل بیچ دیا ہے وہ کیسا ہوگا؟ رات کافی ہو گئی ہے. غم کہتے ہیں، میرے دادا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب غم حسین میں کبھی بھی حسینی محفل میں بے ساختہ جب آنسو چھلک جائے تو وہی تقریر روک دیا کرو تاکہ اس غم کی لذت کچھ دیر تک باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.